جیسا کہ آپ حضرات اشتہارات کے ذریعے آپ کو یہ پیغام دیا گیا تھا محبت اہل بیت کے عنوان سے آج کی ہماری یہ مجلس منعقد ہے الحمدللہ۔ کل جامعہ مسجد محمد رسول اللہ میں مغرب کے بعد اسی سلسلے میں پروگرام منعقد ہوا تھا الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بھی کافی دوست احباب تشریف لائے، اللہ ان کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور حضرات بھی آئیں گے انشاءاللہ، تو یہ جو تہوار ہے اسلامی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 10 محرم کے عصمت ملی ہے وہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی۔ نہیں، ایسی بات ذہن میں نہ رکھنا۔ حضرت کی شہادت کا واقعہ وہ سن 61 ہجری میں ہے۔ کس ہجری میں ہے؟ 61 ہجری۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اس سال وہاں سے یہ مسئلہ چلا کہ اسلام کی تاریخ کو شروع کرنا ہے تو کیسے شروع کریں۔ بعض اصحاب نے کہا کہ آپ شروع کریں اس انداز سے جس وقت آپ جس سال پیدا ہوئے، آپ شروع کریں فلاں دن سے، لیکن سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا، حضرت انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس انداز سے شروع کیا جائے جب ہم مکے سے نکل کر مدینے آئے تھے اس سال سے ہجری سال شروع کر دیا، تو وہاں سے ہجری سال چلتا، تو سن 61 ہجری میں یعنی اللہ کے نبی کو مکے سے مدینے آئے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 61 سال سے 61 سال مکمل ہو گئے تھے، تو 61ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا، اور محرم اس سے پہلے آ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ قیامت سے پہلے نہیں، فرمایا جب سے ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، یوم خلق السماوات والارض منها، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سورج کو بنایا، یہ سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جب یہ سجایا گیا اسی وجہ سے 4 مہینوں کو ہم نے عظمت دی۔ اربعۃ حرم، اب وہ مہینے کون سے ہیں؟ ان میں سے محرم بھی مہینہ۔ 2 مہینے گزر چکے ہیں، ایک مہینہ ہے ذوالقعدہ اور ایک مہینہ ہے ذوالحج، اور تیسرا مہینہ محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے ہاں رجب کے مہینے کی بڑی عظمت ہے کہ اس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے اس مہینے میں برکت عطا فرما، فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ بات یاد رکھنا، رمضان کی عظمت قرآن کی روح سے علیحدہ ثابت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں قرآن اترا ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عظمت جب سے زمین و آسمان بنا ہے اسی وقت سے چلتا ہے۔ یہ وہ 4 مہینے، اور ان میں اسلام کے پہلے بھی اسلام کے بعد بھی لوگ لڑائی کے قائل نہ تھے۔ لڑائی ہوتی تھی، جنگ و جدل ہوتا تھا، بحث و بحث ہوتے تھے، تلواریں چلتی تھی، لیکن جو ہی یہ ذوالحج اور ذوالقعدہ مہینہ شروع ہوتا لڑائی بند ہو جاتی۔ بس بھی عظمت والے مہینے شروع ہو گئے نے، ہون جنگ بند ہو گئی، اس تو بعد میں تسی بھی آ جائیں گے نام اسی بھی آ جاؤں گے، ہن کرو کر چلتا۔ سمجھ آگئی گل میں نہیں ہے؟ کی سمجھ آیا؟ کتنے مہینے عظمت والے نے؟ 4، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں سے
اللہ کی طرف سے برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں شب برات آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بخشش کے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ان مہینوں میں پاک صاف ہو جاتے ہیں اور جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے پھر رمضان آ جاتا ہے۔ رمضان میں جو رہ جاتے ہیں اور اپنی بخشش نہیں کروا سکے، فرمایا تم اب احرام باندھ لو، سفر حج کے لیے چل پڑو، تم میرے گھر میں آ جاؤ، وہاں آ کر کہہ دو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہاں آ کر مجھے یہ ترانہ سکھا دو اور اپنی زبان سے کہہ دو تمہارے سارے گناہ معاف کر دو۔ یہ اللہ نے بخشنے کے لیے مہینے بنائے، اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ کے بندے ہو، یہ ساڈا کام سی اپنی مسجدوں کو خود آباد کرنا۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو مساجد کو آباد کرنا کن کا کام تھا؟ ہمارا کام تھا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتے ہیں مسجدیں بنانے والا وہ ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ مجلس، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ حضرت حسین کی وجہ سے جو محرم الحرام میں ذکر ہے، نہیں، محرم الحرام کو تو پہلے اللہ نے بڑی عظمت دی۔ اللہ نے یہاں پہلے یہ مہینہ بڑی عظمت والا، لیکن حضرت کی شہادت ہو گئی، وہ دے نال ہو لوگوں نے دلوں کے اندر اس مہینے کی برکات، اس مہینے نال نسبت کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ حضور مدینے آ گئے، یہودیوں نے دیکھا کہ 10 محرم روزہ رکھ رہے ہیں، خیبر تو بعد یہ گلا نہیں۔ حضور نے پوچھا تسی روزہ کا تو رکھ دے 10 محرم؟ یوم عاشورہ بولے جاندے تھے، کی بولے جاتا ہے یوم عاشورہ، 10ویں محرم کا دن۔ یہودیوں کو کہتے تھے اسی اس واسطے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم نو سانو فرعون کو نجات ملی۔ فرعون غرق ہویا، فرعون کو اللہ نے سمندر سے غرق کیتا جی، بنی اسرائیلیوں کو حکومت ملی سی، بنی اسرائیلیوں کو آزادی ملی، اس واسطے اسی 10 محرم روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ بھی روزہ رکھتے سی 10ویں محرم دا، لیکن جدو پتہ لگیا بھی یہودی بھی رکھتے ہیں تو آقا نے کی ارشاد فرمایا، اگر میری زندگی نے اگلے سال وفا کی اور میں زندہ رہا، فرمایا اگلے سال سے یاد رکھنا صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا، یا 9 اور 10 کا رکھنا ہے، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں، 1 روزہ نہیں رکھنا۔ اب سوال پیدا ہوگا کیوں 2 روزے میرے محبوب نے کیوں کہہ دی؟ فرمایا اگر 1 روزہ رکھیں گے یہودیت سے مشابہت ہو جائے گی۔ یہودیت سے کیا ہوگی؟ مشابہت۔ وہ بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی 10ویں کا روزہ رکھیں گے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے نہیں۔ اللہ کے روزہ منہ میں ہے، نظر بھی نہیں آتا کس کا روزہ ہے، کس نے رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں تھا میرا امتی ہو کر یہودیت سے مشابہت کرے، میرا کلمہ پڑھنے والا عیسائیت سے مشابہت کرے۔ عیسائیت اور یہودیت پر حضور لعنت بھیجا کرتے تھے۔ قرآن نے بھی کہا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ قرآن بھی لعنت بھیجتا ہے، ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا۔ 3 مذہب دنیا میں آج مقابلے پہ جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کہنا ہے ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس تورات ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے پاس انجیل ہے۔ یہ لڑائی عالمی دنیا کی لڑائی ہے، تیرے میرے لڑنے سے ختم نہیں ہوگی، یہ ساری دنیا میں چلتی رہے گی۔ کبھی یہودی غالب آئیں گے، کبھی مسلمان غالب آ جائیں گے، کبھی مسلمانوں میں کوئی لیڈر پیدا ہوگا، مسلمان غلبہ پالیں گے، کبھی ان میں کوئی پیدا ہو جائے گا، وہ غلبہ پالیں گے، لیکن یہودیت سے مشابہت پسند ہے نہیں۔ اتنے تک کتابیں موجود ہے، فرمایا اگر کدی کدی
دل کرے نا کسی نو گالی کڈن نو تے گالی نہ کڈی یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت پا دئی. حدیث دا مفہوم ہے یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت پا گئی, اللہ دے نبی دے بدلے صدقے دا اجر و ثواب دے. سبحان اللہ. تے ساڈیاں مسجداں چ کھل بند ہو گئی. اسی جداں دے چوڑیاں دی شکلاں اسی اوداں دی شکلاں بنائی جاندے, جداں دی انہاں دی کرنے مسلمان دے بچے دی بھی پکڑے اوداں دی دیکھدے ہی نہیں بھی ساڈا رہن سہن ہو رہا ہے, ساڈا دین ہو رہا ہے. اسی انہاں دی مشابہت نہیں اختیار کرتے. حضور نو پسند ہی نہیں سی یہ چیز. اس واسطے میرے بھائیوں میرے عزیزوں اے مجلس منعقد کرانے دا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ اپنے کلمے دی بنیاداں نو مضبوطی نہ تھامو. اللہ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مفسرین لکھتے ہیں اٹھاں نو جوڑ دیو, سیمنٹ لانا پیندا ہے, لکڑی نو جوڑ دیو, کلو لانا پیندا ہے, ہر چیز نو جوڑن واسطے لوہے نو جوڑ دیو, بلڈنگ لکڑی نو جوڑیا جاندا ہے. میں قرآن نو پوچھیا امت جوڑنی ہے جڑی محمد دی امت ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت نو کیسے جوڑیا جا سکتا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. اے امت جڑے گی تے کلمے نال جڑے گی. اینو دسو کہ اللہ دی رسی کو مضبوطی نہ تھامو. واعتصموا بحبل اللہ, آپس فرقہ بندی نہ کرو. ولا تفرقوا, آپس بحث نہ کرو. جتنا بھی کوئی چلتا نہ چلن دیو, لیکن اے یاد رکھو ساڈا مقابلہ یہودیت اور عیسائیت نال ہے, ساڈا آپس مقابلہ نہیں. ولا تفرقوا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رسی کیڑی ہے؟ نظر تے آندی نہیں. فرمایا اللہ دی رسی اللہ دا قرآن ہے. اللہ کی فرمایا اللہ دی رسی اللہ دا قرآن ہے. تھوڑے گھراں وچ موجود ہے, اینو پڑھیا جائے. تھوڑا پڑھو, بہتا پڑھو, محبت ہے ایمان کرو گے انشاءاللہ. ایسا سمجھ قرآن پڑھن دی عادت پہ گئی. جنہاں دے نام تے اسی اج بیٹھے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا قرآن پڑھتے سی کتاباں لکھن تے مجبور ہے. فرمایا اٹھ دے, بیٹھ دے, چل دے, پھر دے, جس حالت میں بھی سی زبان تے اللہ دا قرآن ہونا سی. میں جو ہوں پوچھا نا بھی تھوڑے وچوں قل هو اللہ احد سورت 100 واری کہڑا روز پڑھدا تے اے دا بھی شاید جواب سر مار کے نہیں. حالانکہ آپ یہ سارے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سارے پڑھ دی, لیکن انہوں 100 واری روز پڑھ لئیے یہ دی بھی عادت ہے. شیطان کہتا میں مر گیا تینوں قرآن پڑھن داؤں میں, وہ لعنتی کام کرن دیندے ہی نہیں. وہ موجود ہے دنیا دے اندر اور قیامت کی صبح تک رہنا, لڑائی جاری ہے. اس واسطے کتاباں یہ بھی لکھ دیا نے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دے اندر 1000 رکعت نفل پڑھ لیندے ہوتے ہیں. کتنے؟ 1000. ایک 100 نہیں کہہ رہا, 1000 رکعت نفل. یہ اپنا حالت تصور کر آپ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے کو تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی. عصر دیا سنتا پڑے ان کو کتنا ٹائم ہو, وہ سارے نزدیک ہے ہی نہیں. مسلمان سب نے فرض پڑھتا ہو گیا, مغرب دیا 7 رکعت 5 پڑھتا ہو گیا, عشاء دیا 17 رکعت ہے تو مسلمان کنیا پڑھتا 9 ہو گیا. روک روک اور بعض وہ نوجوان بہتے سیانے وہ سلام پھیرنے اور کے طور پر دے, وہ کہتے دعا نہیں مجھے ضرورت نہیں, میں رب کو گھر کو تھرا مانگنے. اندازہ نہ اے ساری نوجوان نسل دا حال ہو گئے. الدعا مخ العبادہ, اور دعا دے مغز سی خدا دے بندیا, مغز چھٹ دیتے ہی, مکھن چھٹ دیتے ہی, لسی لے کے تے چلے جا رہے. ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جدو انہاں نال رکوع کیتا انہاں دے نال آمین بھی کہہ لے, پتہ نہیں تیری منگی ہوئی دعا بھی قبول ہو جائے. سبحان اللہ. جدو کلا منگے گا کنا کی دعا منگ لے, جدو کٹھے منگا کے زور لگے گا. آمین کہو گے اللہ برکت پائے.